خود میک اپ آرٹسٹ سے بات کر کے اپنا وہ لک، اپنا وہ جو برائڈل جو پورا اسمبل ہے وہ خود کریٹ کیا، اور کیا بہترین کریٹ کیا. میں شادی سے نہ تو تائی جان خوش، نہ تو اس کا باپ خوش، نہ تو لائک جو پھپھو ہیں اینی کی وہ خوش، وہ اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی. تو زاویار اور اینی کی ہو گئی ہے شادی. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آگے کیا ہوگا. آگے ہائی گائز، میں پھر حاضر ہوں. ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈراما سیریل فاصلے ایپیسوڈ 22، 23 اینڈ 24. یہ ڈراما اس مقام پہ پہنچ گیا 24 ایپیسوڈ میں جس کا ہمیں انتظار تھا. اب یہاں سے جو کہانی چلے گی وہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ کس طرح کی، کس نوعیت کی کہانی ہونے والی ہے. بہت سارے لوگ اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ ڈراما پسند آ رہا ہے، لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اسٹوری لائن جو ہے وہ بہت اچھی ہے، کیمسٹری ثبوت کی اور علی کی بہت اچھی ہے، ایکٹنگ اوور آل بہت اچھی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیٹ اپ اس ڈرامے کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جو کزنس کی اور ینگ جنریشن کی لڑائیاں دکھاتے ہیں یوزلی ڈراموں میں، اور دو لڑکیاں ایک لڑکے کے لیے کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہاں پہ کوئی اس طرح کا کمپٹیشن نہیں چل رہا ہے. تو یہ ایک بڑی یونیک سی بات تھی اس ڈرامے میں. اور ایک جو اینی اور زاویار کی جو لو سٹوری جس طرح ڈیولپ کر رہے تھے وہ بہت مزے کی سچویشنز تھی. نوک جھوک، لڑائی جھگڑے، تھوڑا ایک ایگوسٹک ہے، ایک کو اپنی سیلف رسپیکٹ بہت پیاری ہے. تو وہ ساری کہانی جو ڈیولپ ہوئی ہے اپ ٹل دس پوائنٹ، وہ 24 میں بالکل وہ ختم، یعنی کہ آپ سمجھ لیں اچھے اینڈ کے اوپر معاملہ آ گیا ہے اس وقت. مجھے بہت اچھا لگا کہ 24ویں ایپیسوڈ تک انہوں نے اس پوائنٹ پہ لے آئے کہ جہاں سے اب کہانی جو ہے نا ڈفرینٹ ڈائریکشن لے گی. کیونکہ اب ندا اور عادل کی کہانی کو بھی تھوڑا سا چلانا ہے، بیکاز وہ بھی ایک لو سٹوری چل رہی ہے سائملٹینیسلی. اور اس کے بعد جو شبی ہے اور خاور ہے ان کی سٹوری کو بھی تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، کیونکہ ساری جو 3 لو سٹوریز چل رہی ہیں ایک پیرلل میں، تینوں کی تینوں بہت اچھی ہیں اور تینوں کی سٹوریز بھی بہت اچھی ہیں. یہاں پہ میں 1 منٹ کا پاز لے کے اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جس نے ایفرٹ ڈالا ہے، جس نے لک کریٹ کیا ہے صبور علی کا برائڈل لک، جو 24 ایپیسوڈ میں وہ نکاح کا جو ان کا پورا ڈریس اور پورا میک اپ اور پوری اسٹائلنگ اینڈ ہیئر اینڈ ایوری تھنگ اس پرفیکشن. میں بہت عرصے سے ڈرامے دیکھ رہی ہوں اور بہت کم ڈراموں میں دلہن جو سین ہوتا ہے، جب برائڈل سینز دکھاتے ہیں، ویڈنگ سینز دکھاتے ہیں، اس میں دلہن کے کپڑوں پہ اتنی اہمیت دی نہیں جاتی، جبکہ ایک یادگار سین ہوتے ہیں وہ. جب ایک دلہن والا سین ہوتا ہے، تیرے بن میں جو یمنا زیدی کا لک تھا برائڈل لک، وہ دیکھیں آپ کو ابھی بھی یاد ہوگا، لوگوں کو ابھی بھی یاد ہے، لوگ اس کو ابھی بھی کاپی کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ لک جو اس میں بنا ہے فاصلے میں صبور علی نے، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ پرسنل اس کا اپنا ایفرٹ ہے، بیکاز ڈرامے میں جو اوور آل جو لکس اور لوگوں کے تھے نا وہ اتنے کوئی امپریسو نہیں تھے. تو مجھے لگتا ہے صبور میں خود محنت کر کے، خود اسٹائلسٹ سے بات کر کے، خود میک اپ آرٹسٹ سے بات کر کے اپنا وہ لک، اپنا وہ جو برائڈل جو پورا اسمبل ہے وہ خود کریٹ کیا، اور کیا بہترین کریٹ کیا ہے. میں کہتی ہوں آپ دیکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا. سو اینی ویز، اب جو میں نے بات یہ کر دی بیکاز مجھے اچھا لگا 2 ایپیسوڈز میں نے وہ لک دیکھا، وہ انجوائے کیا. آپ بھی دیکھیں گے، آپ کو بھی پسند آئے گا. آپ مجھے لکھ کے بتائیں کہ آپ کو وہ لک 1 آؤٹ آف 10 میں کیسا لگا ہے. مجھے تو 10 آؤٹ 10 لگا ہے. سو اینی ویز، زاویار اور عادل جو تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ فیضی کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہے تھے. فائنلی اکٹھے کرتے 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 وہ جو آپ کو کلائمیکس تو بنانا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستانی ڈرامہ ہے یا کوئی بھی کسی بھی ملک کا ڈرامہ ہو، ایک کلائمیکس تو کریٹ کرنا پڑتا ہے. وہ آخری منٹ پہ جب دم یہاں آیا ہوتا ہے تب جا کے ہیرو اور جو وہ ہے وہ ریسکیو کرتا ہے، تبھی ڈرامے میں جان پڑتی ہے. اگر پہلے سے ہی پتہ چل جاتا سب کچھ اور وہ شادی اور اسٹیج پہ دلہن نہ بیٹھی ہوتی، ایک دفعہ تو اینی نے قبول ہے بول بھی دیا تھا، لائک آلموسٹ 1/3 نکاح تو ہو ہی گیا تھا. سو اینی ویز وہ انہوں نے کہیں سے اس کی بیوی کو پکڑ کر لایا، اس کی بیٹی بھی تھی، اور وہ سارا فیاسکو ہوا جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ اگر شادی ہو جاتی تو پھر تو یعنی کہ وہ پورا کٹ آف معاملہ والا ہو جاتا نا. لیکن فیضی کا کردار جس بندے نے نبھایا ہے، جس نے کیا ہے فیض کا کردار اچھا کیا ہے. میں کہتی ہوں اس بندے کو دیکھ کے چڑ آ رہی تھی اس بندے کو، یعنی کہ یہ کمال ہے. یہ میں کہنا کہ ہمیں اس سے نفرت ہو رہی تھی، چڑ ہو رہی تھی، وہ اس نے اتنا اچھا پلے کیا ہے کہ ہمیں اس سے وہ چاہتا تھا کہ ہمیں اسے چڑھو. تو اینی ویز، تو میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ ڈرامہ جو ہے وہ اتنا کوئی ہائی پروفائل ایکٹرز نہیں ہے اس ڈرامے میں، لیکن ڈرامہ جو ہے وہ ورتھ واچنگ ہے.
اینی ویز اب 24 ایپیسوڈ ہو گئی ہیں اور مجھے یہ فیلنگس آ رہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ جو علی انصاری کے رولز ہوتے ہیں اور ڈرامے ہوتے ہیں نا یہ ابو 50 جاتے ہیں. سو ہوپ فلی یہ ابو 50 نہ جائے پھر, کیونکہ پھر اس کے بعد سے نا پھر ڈریگ شروع ہو جائے گا. لیکن کیونکہ 3 سٹوریز چل رہی ہیں اس میں کہتی ہوں کہ چلو معاملہ کچھ قابو میں لایا جا سکتا ہے. 50 تک تو یہ جائے گا 100%, یہ تو مجھے پتہ لگ رہا ہے. اینی ویز تو جب فیضین صاحب کا پول کھلا اور وہ چلے گئے تو پھر زاویار نے آن سٹیج اس کو پرپوز کر دیا کہ مجھ سے شادی کر لو, اینڈ دیٹ واز اے ہائی لائٹ. مجھے بہت پسند. وہ تو پورا تیار ہو کے آیا تھا کٹ میں, دلہا تو وہی لگ رہا تھا, دلہا وہ بن کے آیا تھا پوری بلیک پرنس کوٹ اینڈ ایوری تھنگ بن کے, علی جو علی بولتی رہتی ہوں بار بار, زاویار. لیکن اس شادی سے نہ تو تائی جان خوش, نہ تو اس کا باپ خوش, نہ تو لائک جو پھپھو ہیں اینی کی وہ خوش, وہ اپنی بیٹی سے کرنا چاہتی تھی. سو میجورٹی آف دا لوگ جو تھے وہ تو تپے بڑے تھے. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات, ایک بات مجھے کھلی, آپ ہی پتہ نا آپ کو لگی کہ نہیں لگی. جب یہ سارا سینیریو سٹیج پہ ہو رہا تھا, جو صبا کا کریکٹر دکھایا ہے وہ تائی جو بنی ہوئی ہے اس کی عادل کی مدر, وہ اتنی دور کھڑی ہوئی کیوں آبزرو کر رہی تھی. وہ یعنی کہ قریب آ کے ذرا کیا ہو رہا ہے یہاں, کیا بات ہو رہی. لیکن تم اسٹیج پہ جا کے پتہ کر لو, تم اس کی سگی تائی ہو, اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہو, تم اسٹیج پہ جا کے پتہ کر لو کہ بھئی کیا پرابلم ہے. اور اگر تم نے کوئی پسوڑی ڈالنی ہے, کوئی تم نے پھڈا ڈالنا ہے, پھپھو کا بھی یہی ہے, وہ بھی دور اسٹیج سے کھڑی ہوئی دوسروں سے پوچھی جا رہی ہے کہ اسٹیج پہ کیا ہو رہا ہے. بھائی تم کوئی تیسرے توالے تو ہو نہیں, تمہیں اگر تو کچھ ہو رہا ہے اسٹیج پہ تو جا کے پتہ کر لو اسٹیج پہ کہ کیا ہو رہا ہے. لائک لٹرلی. اور تائی جان کا تو مجھے 100% سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں نہیں اسٹیج پہ جا کے انہوں نے کوئی پھڈا ڈالا. اگر ان کو اتنی اینی بری لگتی تھی اور وہ اتنے ہی چاہتی تھی کہ زاویار اینی سے شادی نہ کرے, تو کچھ پھڈا ڈال دو, اسٹیج کے قریب جا کے پھڈا ڈال دو. نہیں, وہ دور کھڑی ہوئی اپنی بیٹی سے پوچھی جا رہی ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اسٹیج پہ, کیا بات ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا مجھے اور لگا کہ تائی جان اور پھپھو جان نے ذرا اتنا پسوڑی نہیں ڈالی, اتنا کوئی کلیش نہیں ڈالا, تو وہ تھوڑا سا مجھے بادر کیا. اینی ویز پھپھا جان بڑی سویٹ ہے یار, میں کہتی ہوں ہر کسی کا ایک ایسا پھپھا ضرور ہونا چاہیے. لٹرلی اتنا نائس, اتنا اچھا بندہ. اور آخر وہ بندی ماننے کو راضی نہیں تھی. مجھے تھا کہ مان جائے گی, بیکاز وہ جو سرکمسٹینسز ایسے بن رہے ہیں, یہ بہت سارے ڈراموں میں اس طرح کے سرکمسٹینسز بن چکے ہیں پہلے بھی, بہت سارے سینیریوز ہو چکے ہیں اس طرح کے کہ وہ یو نو وٹ آئی مین, وہ دلہن تیار بیٹھی ہے اور دلہا غائب ہے. میم سے محبت والی وائب بھی آئی تھی مجھے, اس میں تو دلہا ہی نہیں پہنچا تھا کیونکہ وہ احد نے اس کو کڈنیپ کروا لیا تھا. بٹ اینی ویز وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہے, پھر دادا جان نے اس کو, جو میم سے محبت میں دادا جان نے کہا اس سے نکاح کر لو, اور پھر اس کا نکاح ہو گیا. تو اس میں پھپھا جان تھے, وہ دادا جان کو ریپلیس کیا پھپھا جان نے, اور پھپھا جان نے ہاتھ جوڑ لیا اور انہوں نے ان کا مان رکھ لیا اور انہوں نے حامی بھر لی. اب یہ پوائنٹ آ گیا, تو زاویار اور اینی کی ہو گئی ہے شادی. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آگے کیا ہوگا. آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہوگا. آپ نے اگر وہ ڈرامہ دیکھا ہے تیرے بن والا, اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے, جو مجھے نہیں لگتا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, مرتسم والا ڈرامہ, اس میں جب ان کے نکاح کے بعد والی جو سچویشن ہوئی تھی, اس طرح کی سملر سچویشن یہ ہونی ہے. اب بندی کو یہ لگ رہا ہے کہ اس نے مجھ پہ ترس کھا کے شادی کی ہے. لڑکا جو ہے وہ اس کو یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ اس نے کوئی ترس نہیں کھایا, ہی ایکچولی لوز ہر, اور یہ وہ کرنا ہی چاہتا تھا ہمیشہ سے. اور سو یہ والا اب مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈرامہ آگے چلے گا. تو وہ اس کو کمرے میں شادی کے رات پہ نکال دیتی ہے کمرے سے باہر, وہ اکیلی اندر سو رہی ہے, وہ اس کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی محبت کا, اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس نے ترس کھا کے, پریشر میں آ کے, ہیرو بننے کے لیے اور اپنا نام اچھا کرنے کے لیے شادی کی. دوسری طرف جو اس کے فادر ہیں یعنی کہ سسر ہیں, یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بدنامی ہو گئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک ڈھابے والی لڑکی سے میرے بیٹے نے شادی کر لی ہے, اور یہ لوگ میری بے عزتی ہو گئی ہے, کس سے زاویار نے شادی کر لی, اور یہ بڑی ضدی لڑکی ہے, اس طرح کی منہ پھٹ لڑکیاں کبھی گھر نہیں بساتی, میری پہلی بیوی بھی اس طرح کی تھی, مجھے حکم ماننے والی عورتیں پسند ہیں, all that kind of scenarios. So مسئلہ یہ ہے کہ اینی کی زندگی ہوگی بڑی ہی کوئی جھنڈ اس گھر میں آ کے. نہ تو تائی جان خوش ہیں, نہ تو سسر خوش ہے. سسر اچھے خاصے ریزنیبل بندے لگ رہے تھے, لیکن اب مجھے پتا چل رہا ہے کہ وہ کس طرح کی عورتوں میں ان کو انٹرسٹ ہے, وہ جو کہ سر جھکا کے اس کی بات مانیں اور کوئی بات آگے سے نہ کہیں. سو اینی ویز ان کو اپنی پہلی بیوی یاد آ جاتی ہے جو کہ اس طرح کی کچھ کانفیڈنٹ عورت تھی. تو اینی سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتے زاویار کی, اور اب وہ اس بات سے بہت ناخوش ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان کا یہ بدنامی ہو گئی ہے. اینی ویز اب ہم یہاں سے آن ورڈ دیکھیں گے اب ورژن آف تیرے بن
2.0 वर्जन। सो ये अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा, वो एक्ट आउट करेगी, वो इसकी इसकी सब्र को आज़माएगी, समझ रहे हैं आप? इसकी सब्र को, इसकी मोहब्बत को आज़माएगी, तो ये नोक-झोंक जो है, वो जारी रहेगी शादी के बाद। तो ये वाला मसला अब हमने आगे देखना है, जो कि अच्छा रहेगा अगर ये अच्छे तरीके से लिखा हुआ हो। तो डेफ़िनेटली अभी ड्रामे के अंदर सारा मज़ा ख़त्म नहीं हुआ है, मज़ा अभी बाकी है। आदिल और निदा की शादी भी देखना चाहती हूँ मैं, कैसे ताईजान राज़ी होंगी। नंबर 2 मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये कितना ही इसको तपाएगी और वो कितना ही सब्र करेगा ज़ावियार। तो ये सारी कहानी हम अगली एपिसोड्स में देखेंगे। अब 24 में तो एनी और ज़ावियार की शादी हो गई है। मुबारक हो आपको। Please subscribe my channel and let me know what you think about my review, and definitely let me know.